بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے صحیح اور معطل۔ آج کا سبق ہمارا علم الصرف کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم سبق ہے، کیونکہ آگے ہم نے جو بات کرنی ہے وہ انہی چیزوں کے متعلق ہی کرنی ہے، یعنی صحیح کے متعلق یا پھر معطل کے متعلق۔ تو آپ اس سبق کو اچھی طرح سے سنیں۔ اقسام حروف کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، یعنی حروف کی اقسام کے حساب سے کلمے کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 معطل۔ اب ان کی تعریف پڑھتے ہیں۔ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت نہ ہو، جیسے رجل بروزن فاعل، ایسے ہی ناصرہ بروزن فعل۔ تو اس کے دیکھیں کہ یعنی کوئی حرف علت نہیں ہے، یعنی یا واو الف اس طرح کا کوئی حرف بھی نہیں آ رہا۔ معطل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں ہی حرف علت ہو، یعنی وہ جو 3 حرف ہیں انہی کے اندر ہی کوئی حرف علت آ جائے، جیسے زید بروزن فعل۔ تو یہاں دیکھیں یا جو ہے یہ حروف علت میں سے، ایسے ہی وعدہ واو آ رہی ہے بروزن فعل، تو اس کو معطل کہتے ہیں کہ جس کی حروف اصلیہ میں ہی حرف علت آ جائے۔ اب اس کے بعد ہم دونوں کی تقسیم کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے صحیح کی تقسیم۔ صحیح کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سالم، نمبر 2 محموز، اور نمبر 3 مضاعف، یعنی جس کے اندر حرف علت نہیں ہوتا اس کے حروف اصلیہ میں۔ سالم کی تعریف: وہ صحیح کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ اور 2 حروف صحیحہ ایک جیسے نہ ہوں، جیسے راجل بروزن فاعل، ایسے ہی ناصرہ بروزن فعل۔ تو یہ سالم ہے، یعنی 2 حرف صحیحہ ایک جیسے بھی نہیں ہیں اور حمزہ بھی نہیں ہے۔ محموز وہ صحیح کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ آ جائے، جیسے بئر بروزن فعل، تو یہاں حمزہ حروف اصلیہ میں ہی آ رہا ہے، تو اس کو محموز کہیں گے۔ ایسے ہی امرا بروزن فعل، تو ادھر بھی حمزہ آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم حروف یعنی اصلی کے مقابلے میں آ رہا ہے تو یہ بھی محموز ہے۔ تو محموز وہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ آ جائے۔ مضاعف وہ صحیح کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف صحیحہ ایک جیسے ہوں، یعنی مطلب ہے کہ 3 حروف ہیں تو ان میں سے 2 ایک جیسے ہیں، یعنی با 2 مرتبہ آ گیا، جیسے سبابن، اب 2 حروف اصلیہ جو ہیں وہ با ہی ہیں ان میں۔ بروزن فعل، ایسے ہی مد بروزن فعل، اصل میں تھا ماداد یا مادادا، تو یہ مضاعف ہے۔ تو سالم جس میں حمزہ اور 2 حروف صحیحہ ایک جیسے نہ ہوں، محموز جس میں حروف اصلیہ میں حمزہ آ جائے، مضاعف کہتے ہیں جس میں 2 حروف ایک جیسے آ جائے۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا، تو ان اصطلاحات کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔